جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں ہو سکتا ہے اس وقت بہت کچھ بدل چکا ہو، لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ایران نے اپنے اوپر حملوں کے جواب میں جو میزائل داغے ہیں اس نے سب تجزیے ایک دم بدل ڈالے ہیں۔ بات کی جا رہی تھی کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ اڑ گئی ہے، اب بس سرنڈر ہے، اب جواب آنے میں بھی بہت وقت لگے گا اور پتہ نہیں کہ ایران جواب دے بھی پائے گا یا نہیں، یا یہ کوئی آپس کی ملی بھگت تو نہیں تھی۔ لیکن دنیا حیران رہ گئی جب اسرائیل کی اپنی حدود میں راکٹس گرے۔ آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم، اسرائیل کا ناقابل تسخیر ہونا، سب کیا ہوا؟ کچھ ہی راکٹس گرے کہ یمن میں، فلسطین میں اور عوامی سطح پر اور سوشل میڈیا پر ہر طرف خوشی کا اظہار کیا گیا۔ کچھ لوگ اب بھی اسکیپٹیکل ہیں اور اس جواب میں بھی کانسپریسیز ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ بات تو سچ ہے کہ ایران نے اپنے اوپر حملوں کا کئی ہفتوں پہلے سے پتہ ہونے کے باوجود اس کی تیاری اس طرح نہیں کی اور ایک ہی حملے میں ان کے ٹاپ لوگوں کو مٹا دیا گیا۔ ان کی انٹیلیجنس فیلئر واضح ہو گئی، اندر کے غداروں کا کردار عیاں ہو گیا اور اسرائیل کی انٹیلیجنس کی برتری کا رعب سب پر بیٹھ گیا۔ اور اس واقعے کو اس بات سے جوڑا جانے لگا کہ کیسے ماضی قریب میں جب کسی بھی مزاحمتی تنظیم کی ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا دیا گیا تو پھر وہ نہ اٹھ سکی۔ لیکن یہ تجزیہ بھی بالکل غلط تھا۔ کسی مزاحمتی تنظیم اور ایک سٹیٹ ہونے میں یہی فرق ہے کہ وہ ٹیئر 1، ٹیئر 2 اور مزید ٹیئرز کی صورت میں لیڈرشپ تیار رکھتی ہے، اور اسی لیڈرشپ نے کمان سنبھالتے ہی اسرائیل پر ریسنٹ تاریخ کے ایک بڑے حملوں میں سے ایک حملہ کر ڈالا۔ خبریں ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے کریا ملٹری ہیڈ کوارٹرز کو بھی کامیابی سے ہدف بنایا، جسے اسرائیل کا پینٹاگون سمجھا جاتا ہے۔ ایرانی حدود میں اسرائیلی فائٹر جیٹس گرانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ تل ابیب میں ایرانی حملوں کے نتیجے میں ڈیوسٹیشنز کی بھی تصویریں ہیں۔ اب اس سب کا جو بھی ریپرکشن ہو، جنگ کتنی بھی لمبی چلے، بہرحال یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی تمام تر امریکن سپورٹ کے باوجود اسرائیل اتنا پاورفل نہیں کہ اس کے خلاف کچھ نہ کیا جا سکے۔ پچھلی ویڈیو کے کمنٹس میں کچھ لوگوں نے آ کر لکھا کہ پاکستان کو آخر ہر چیز میں کودنے کیوں پڑی ہوتی ہے؟ ایران اور اسرائیل کا معاملہ ہے، خواہ مخواہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی بات۔ تو ان سب کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم کا ایک تاریخی انٹرویو حاضر ہے، جس میں وہ اپنے اہداف میں بالکل کلیئر کٹ ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی بات کر رہے ہیں۔ mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. ایک چھوٹی سی ساحلی پٹی سے 2023 میں شروع ہونے والی لڑائی اب صرف مشرق وسطیٰ تک نہیں بلکہ دنیا کے کئی خطوں میں پھیلنے کو ہے، اور اس میں سروائیول آف دا فٹسٹ کی جنگ ہوگی۔ ایران نے اسرائیل کو پہلا جواب اچھا دیا ہے، پاکستان نے بھی بھارت کو ٹکا کر جواب دیا تھا۔ آگے بھی دنیا صرف انہی کو سیریس لے گی جو کسی بھی جارحیت کا تگڑا جواب دیں گے۔